اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ آج کا ہمارا سبق نفل نماز کے بارے میں ہے، جس میں چونکہ عام طور پر صحیح بخاری میں جو احادیث نفل نماز کے بارے میں، جو سنت نماز کے بارے میں، سنت موقدہ کے بارے میں، ان نفلوں کے علاوہ ان احادیث کے علاوہ بھی دوسری احادیث کی کتابوں سے ملتی ہے، تو ان کو بھی شامل کر کے آج ہم نفل نماز اور نمازوں کے ساتھ جو سنت موقدہ پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا جانیں گے۔ نفل نماز کیا ہوتی ہے؟ نفل نماز جو فرض نماز کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقت میں ہمیں جو فرض نمازیں ہم پر لازم کی ہیں، وہ فجر میں 2 رکعت ہے، پھر ظہر میں 4 رکعت ہے، پھر عصر کی 4 رکعت ہے، پھر مغرب کی 3 رکعت ہے، اور پھر عشاء کی 4 رکعت ہے۔ یہ فرض نمازیں ہیں جو 5 وقت کی ہم پر دن میں 5 وقت پڑھنا ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نفل نمازیں پڑھی جاتی ہے، کچھ تو ان فرض نمازوں کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دوام کے ساتھ جن نفلوں کو پڑھا ان فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں، ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ تو سنت موقدہ وہ نمازیں ہیں، وہ رکعتیں ہیں، وہ اصل میں نفلی نماز ہے، مگر وہ نفل نماز ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کیا، اس پر آپ نے ہمیشگی کی، مگر اس کو کبھی نہ پڑھنے والے پر کوئی گناہ لازم ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر انسان ان رکعتوں کو جو کہ سنت موقدہ ہے ان کو اگر کبھی چھوڑتا ہے تو اس کو گناہ کی وعید نہیں دی گئی۔ تو یہ نماز کی سنتیں ہیں جن کو سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے آپ لباس پہنتے تھے، جو آپ کا ایک ادب ہوتا تھا دنیا کے کام کرنے کا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، یہ ساری چیزیں سنت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پر بھی پابندی کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ انسان اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ آپ نے زندگی کا گزارا، جس طرح سے جن چیزوں کو آپ نے پسند فرمایا، جن اعمال کو ان کو کرنا، اسی انداز میں کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو لازم کرتا ہے۔ لیکن جن نفل عبادات پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی واضح کیا اور ان کا کرنے کے لیے ترغیب بھی دی، تو ان میں یہ سنتیں ہیں جو ہم نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہر 5 وقت کی نمازوں یا تو فرض کے پہلے پڑھتے ہیں یا فرض کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کو پڑھنا جو ہے اس کا بہت ہی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اس کی، اور ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں احادیث پڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اور اس کو ترک نہیں کرتا۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ انسان کبھی کسی عذر کی وجہ سے، اور کبھی ویسے ہی بہت عذر نہ بھی ہو تب بھی کبھی کبھار ان سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی انسان کبھی بھی نہیں پڑھتا، صرف فرض پڑھتا ہے، مگر ان کا انکار نہیں کرتا، ان کی تکفیر نہیں کرتا کہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو صرف سنت ہے، اس طرح سے نہیں کرتا، مگر وہ خود جو ہے وہ صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بہت بڑے اجر سے محروم رہ جائے گا۔ لیکن وہ اس پر وہ گناہ اس کے پوچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو وہ نظر انداز کر رہا ہے، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے اس کو گناہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کے لیے کوئی خاص سنت سے دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب انسان کا مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو اس کی عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو اگر اس کی فرض نمازوں میں کمی ہوگی، کسی انسان کی، کسی مسلمان کی فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو اس کی نفل نمازوں کو دیکھا جائے گا اور اس سے ان کا حساب پورا کیا جائے گا اور وہ شخص سزا سے بچ جائے گا. تو دیکھیں، اگر ہم سوچیں کہ ہم ایک انسان ہر وقت فرض کی پابندی کرتا ہے، کبھی بھی نفل نمازیں نہیں پڑھتا، یہ سنت موقدہ نہیں پڑھتا، اگر ان نمازوں کو ہم 5 وقت باقاعدگی سے فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری نمازوں کا حساب پورا ہوگا. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کی نمازوں میں کبھی نقص نہ ہو، کیونکہ شیطان بھی ہم کو اکساتا ہے، نماز میں ہماری توجہ دوسری طرف لے جاتا ہے. بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان نماز میں بالکل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، اور کبھی وقت کی پابندی نہیں رہ سکتی، کبھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو پھر انسان کو یہ سوچ کر نفلوں کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کو وہ اجر و ثواب بھی ملے سنت پڑھنے کا، سنت نمازیں پڑھنے کا، سنت موقدہ کا. اور اگر اس کے حساب میں فرض نمازوں میں کوئی اس سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آخرت میں اس کے لیے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا. اب ایک تیسرا شخص ہوتا ہے جو کہ ان کی تحقیر کرتا ہے، سنت پر عمل کرنے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، ان سنتوں کو بس یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ سنت ہی تو ہے نا، تو میں فرض ہی صرف کرتا ہوں. اس طرح کے شخص کے لیے وہ گناہ گار ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 6 قسم کے لوگ ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت فرمائی ہے. ان 6 آدمیوں میں سے ایک جو ہے وہ میری سنت کو ترک کرنے والا، یعنی 6 آدمی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ان 6 میں سے ایک وہ آدمی جس پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا. تو ان میں سے ایک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا ہے. یہ حدیث جو ہے وہ مستدرک میں ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے. تو اس حدیث کے مطابق اگر کوئی انسان سنت کو تحقیر کرتا ہے، ان کو معمولی چیز سمجھ کر ترک کر دیتا ہے، تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے. اور اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. سنت موقدہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان النبی یصلی قبل الظہر 4 وبعدها رکعتین وبعد المغرب 2 وبعد العشاء رکعتین وقبل الفجر رکعتین. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1251، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھنا ہے، جس کے ہم آگے دلیل سمجھیں گے، ٹھیک ہے. تو 4 رکعت ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 2 پڑھتے تھے. مغرب کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے. ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکورہ 12 رکعت کے بارے میں فرمایا، جس نے ان کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور میں حبیبہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھی، یعنی کہ اس پر دوام کیا، اللہ کے لیے جنت میں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سبحان اللہ. اور پھر مسلم شریف میں ہے ایک اور روایت ہے، جس نے فجر کی 2 رکعت پڑھی تو اس کے لیے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہے. تو گویا یہ ساری باتیں فضیلت بتاتی ہیں. اس کی فضیلت میں کچھ باتیں مزید بھی آئیں گی. تو سب بڑی فضیلت کیا ہے اس میں، کہ جس نے ہمیشگی کے ساتھ
ان 12 رکعتوں کا اہتمام کیا۔ تو اس 12 رکعت میں کیا ہے؟ فجر کے بعد کی 2 سنت ہے، فجر سے پہلے کی 2 سنت، پھر ظہر سے پہلے دو رکعت کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، پھر عصر سے پہلے جو ہے عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کے لیے ایک اور حدیث ہے، مگر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام نہیں کیا ہے، لیکن اس کے لیے دعا فرمائی ہے رحمت کی۔ تو گیا جو انسان وہ بھی پڑھتا ہے وہ دوسری بات ہے، اس سے اجر و ثواب کمائے گا، وہ اللہ کی رحمت اس پر آئے گی۔ لیکن جو 12 رکعت ہے اس میں عصر سے پہلے کے 4 سنت نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت ہے اور عشاء کے بعد 2 رکعت ہے۔ اچھا، جو ظہر کے بعد کی 4 رکعت ہے اس میں ایک اور حدیث سے 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں اس حدیث کو۔ یہاں پر نفل نماز جو بھی ہیں، جو نمازوں کے ساتھ نفل نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ سنت موقدہ، ان کو 2 رکعتیں کر کے پڑھنا ہے۔ تو گویا کہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نفل نماز ہمیشہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، پھر دوسری 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ قال محمد ویذکر ذلک عن عمار وابی ذر وانس وجابر بن زید واکرمۃ والزہری رضی اللہ عنہم قال یحییٰ بن سعید الانصاری ما ادرکت فقہاء ارضنا الا یسلمون فی کل اثنتین من النہار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہم صحابیوں سے بیان کیا، اور جابر بن زید، اکرمہ اور زہری رحمۃ اللہ علیہم تابعینوں نے، اور ایسا ہی منقول ہے۔ اور یحییٰ بن سعید انصاری تابعی نے کہا، میں نے اپنے ملک مدینہ طیبہ کے عالموں کو یہی دیکھا کہ وہ نوافل میں دن کو ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے کئی صحابہ اور کئی بعد کے مدینہ کے بڑے بڑے علماء اور تابعین کا ذکر فرمایا کہ ان سب کا طریقہ یہی تھا کہ نفل نمازیں جو تھی دن کے وقت وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے۔ حافظ نے عمار اور ابو ذر کی حدیثوں کو ابن شیبہ نے نکالا ہے، انس کی حدیث کو اسی کتاب میں گزری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کر 2 رکعتیں نفل پڑھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تھے اور ان کے گھر میں کچھ نفل نمازیں پڑھی تھی، تو 2 رکعت کر کے پڑھی تھی۔ سنت موقدہ اور ان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں، جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے، ان کے لیے بہشت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر کے بعد، نماز فجر سے پہلے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں سنت بھی پڑھی۔ تو گویا کہ ظہر کی جو 4 رکعتیں اس میں صرف 2 رکعت پڑھنے کی بھی دلیل موجود ہے۔ اگر 2 رکعت جو شخص پڑھتا ہے تو پھر اس کی 10 رکعتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں طریقے جائز ہے۔ تو انسان کبھی کبھار سنت کو فالو کرنے کے لیے ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب فجر کی سنتوں کو ہمیشہ پڑھنا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی، جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔
یہ حدیث اصل میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کے بارے میں، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت آخر میں جو جن کا ذکر ہے کہ وہ فجر کے پہلے کی 2 سنت تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ فجر کی سنت کی 2 رکعتیں ہمیشہ لازم کر لینا ان کی سنت ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فجر کی سنتوں کو بھی لفظ نفل ہی کہا ہے۔ تو دیکھیں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اصل میں یہ جو سنت موقدہ ہے وہ بھی نفل نماز ہے، کیونکہ یہ فرض کے اگر ہم فرض نمازوں کے مقابل اس کو بولتے ہیں تو وہ نفل نماز ہے۔ کوئی بھی نماز جو فرض کے علاوہ ہوتی ہے وہ نفل نماز ہوتی ہے۔ پھر ان نفل نمازوں میں مختلف قسمیں ہیں، مختلف ان کے فضیلتیں ہیں، تو ان میں یہ سنت موقدہ بھی آ جاتی ہے۔ تو فرض کی نماز کے بارے میں ہمیں فجر کی 2 رکعت، فجر نماز سے پہلے کی 2 رکعت کو پابندی سے پڑھنے کی دلیل یہاں پر ہے، اور یہ ایسی نماز ہے جس کی قضا بھی کی جا سکتی ہے، جو کہ ہم آگے اس کی دلیل آئے گی انشاءاللہ۔ اگر کبھی انسان اتنی دیر سے اٹھا ہے کہ اب اتنا سا وقت رہ گیا ہے کہ صرف اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو اس کی فرض نماز مس ہو جائے گی، تو وہ فرض پڑھ سکتا ہے، اور پھر بعد میں سورج طلوع ہونے کے بعد جب جس کو اشراق کا وقت کہتے ہیں، اس وقت وہ ان کی نفلوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اور تو اس کے علاوہ بھی اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور انسان دیر سے پہنچا، جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور امام نے فرض نماز شروع کر دی ہے فجر کی، تو اب جو ہے مقتدی امام کے ساتھ جڑ جائے اور وہ پہلے فرض نماز پڑھ لے امام کی قیادت میں، اس کے بعد وہ اپنی 2 سنتیں جو اس کی فجر کی تھی اس کو بعد میں قضا کر لے، تو اس کی بھی دلیل آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہ جو نفلیں ہیں 2 رکعت ہے جو فجر کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے پڑھنے کی ہے، ان کو پابندی سے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم کو بھی اس کی پابندی کرنی ہے۔ اس کی فضیلت بھی ہے بہت بڑی، جس کو ابھی میں انشاءاللہ اس کی حدیث بتاؤں گی آپ کو۔ پھر باب گھر میں نفل نماز پڑھنا، ہم سے عبداللہ اعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، عبید اللہ بن عمر سے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، یعنی گھر میں انسان کی کچھ نمازیں ضرور پڑھے انسان۔ فرض نمازوں کے لیے مردوں کے لیے تو ضروری ہے کہ مسجد میں جا سکتا ہے تو وہ ضرور جائے مسجد میں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے، لیکن فرض نمازیں جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے مردوں کے لیے۔ لیکن جو انسان مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، اس کو بھی گھر میں آ کر بھی نفل نمازوں کی کچھ نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، یا پھر سنت موقدہ اس کو گھر میں آ کر پڑھنے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بالکل نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان کی طرح ہے، قبر کی طرح ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ مردوں کے لیے افضل نماز جو فرض نماز ہے وہ مسجد میں ہے، اور جو سنت موقدہ اور دوسرے نفل ہیں وہ مردوں کے لیے بھی گھر میں پڑھنا افضل ہوا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قبر میں مردے تو نماز نہیں پڑھتے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے اس گھر کو مشابہ کہا جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ قبرستان میں چونکہ ممنوع ہے، ہم قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ گھروں کو قبرستان، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اس میں نمازیں پڑھا کرو، نفل نماز۔ ظہر کی فرض سے پہلے 2 سنت پڑھنے کی دلیل، میں نے اوپر بتایا تھا کہ ظہر سے پہلے 4 سنت پڑھنے کی بھی حدیث صحیح حدیث، اور ظہر سے پہلے 2 سنت پڑھنے کی بھی دلیل ہے۔
تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور جمعہ کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہاں پر 5 نمازوں کے علاوہ جمعے کے دن، دیکھیے جمعے کے دن جمعہ پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت جو سنت موقدہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جمعے سے پہلے جو سنت موقدہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جمعہ جو انسان جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، ظاہر جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، تو مسجد میں جا کر جو ہم عام طور پر ظہر سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں سنت موقدہ، وہ جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے. ویسے انسان کے پاس وقت ہے تو نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ان کو سنت موقدہ سمجھ کر نہ پڑھے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. جمعے کے دن آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور جمعہ کی جو 2 رکعتیں وہ پڑھی جانے کے بعد 2 سنت جو ہے وہ سنت موقدہ پڑھنا ثابت ہے. اور اس میں جمعے کے بعد 2 کی بھی احادیث ہے کہ 2 رکعت پڑھنا اور 4 رکعت پڑھنے کی بھی احادیث ہے، یعنی کہ جمعہ پڑھ لینے کے بعد انسان یا تو 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے یا 2 کر کے 4 رکعت پڑھے، یہ سنت سے ثابت ہے. اور صبح کی نمازوں میں ابن ماجہ کے صبح کی جو 2 نفل ہیں، جو 2 سنت موقدہ فرض نماز سے پہلے کی ہے، اس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. مغرب کی نماز سے پہلے 2 سنت پڑھنا، دیکھیں مغرب سے پہلے 2 سنت موقدہ میں نہیں ہے شامل. ٹھیک ہے، مغرب سے کے بعد کے 2 رکعت سنت پڑھنا جو سنت موقدہ میں شامل ہے، لیکن مغرب سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی ہے. جیسے اس حدیث کو پڑھتے ہیں ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب کے فرض سے پہلے سنت کی 2 رکعتیں پڑھا کرو. یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ بیٹھے. گویا کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو. گویا کہ آپ نے ترغیب دلائی. پھر آپ نے یہ فرما دیا کہ جس کا جی چاہے، یعنی کہ یہ واضح فرما دیا کہ یہ فرض نہیں ہے اور نہ یہ سنت موقدہ ہے، مگر انسان اپنے اجر و ثواب کے لیے اس حدیث پر عمل کرے تو بہت اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے صحابہ کرام بھی اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کے زمانے میں بھی یہ نماز پڑھی جاتی تھی. آج کل مغرب سے پہلے کی نماز سنت پڑھنا اتنا زیادہ اس کو عام نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس زمانے میں لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں. یہ کب پڑھی جائے گی؟ جب مغرب کا وقت، سورج غروب ہو جانے کے بعد، جب مغرب کی اذان کے بعد انسان پہلے یہ 2 رکعت پڑھ لے، پھر چاہے جماعت میں شامل ہو جائے مغرب کی اور یا پھر گھر میں پڑھ لے ان 2 نفلوں کو. اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے. عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یعنی مرثد بن عبداللہ یزنی جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا آپ کو ابو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے پڑھتے تھے. میں نے کہا پھر اب اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں. گویا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے.
2 رکعت نفل۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے، چونکہ اس کے بعد یہ بات بہت عام نہیں رہی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا، لیکن منسوخ نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز، چونکہ یہ فرض نماز نہیں تھی تو بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھنا اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا پڑھنا پڑا، اس کو جیسے اس سنت پر بہت زیادہ پابندی نہیں کی، لیکن سنت بہرحال ہے، موجود ہے، اور ہمیں پڑھنا چاہیے جب کبھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عصر کی نماز سے پہلے جو رکعتوں کے میں نے ذکر کیا کہ وہ سنت موقدہ میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، اللہ اس پر رحمت کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس کو، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے۔ اور مغرب سے پہلے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مغرب سے پہلے کے لیے بھی ترغیب دی گئی ہے ہم کو، اور جمعے کی سنت، جمعے کی بعد کی سنتیں جو ہے وہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز کے بعد جو آپ کے عمل سے 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں قولی حدیث ہے، تو اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ کر بتائی ہوتی ہے، ایک چیز کہہ کر سکھائی ہوتی ہے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا تھا، بعض اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا تھا، مگر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن بعض جیسے جو محدثین ہے ان کے نظر میں جب آپ ایک بار قول سے آپ کہتے تھے اور ایک بات عمل سے کرتے تھے، تو قولی حدیث کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی تھی، تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور جمعے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے بارے میں نے بتایا کہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے اس کی فضیلت کی، تو یہاں پر وہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہ دوسری ایک اور حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سنت میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت اور مداومت نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو پھر دائیں پہلو کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی سنتوں میں سے، آپ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ انسان کچھ دیر لیٹ جائے اپنے دائیں پہلو پر، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے، یعنی فجر کے فرض پڑھے۔ فجر کی سنتیں میں نے کہا یہ صرف 2 سنتیں موقدہ ہے جو ایسی ہیں کہ جن کو بعد میں بھی اگر اس وقت نہ پڑھ سکے، فجر سے پہلے نہ پڑھ سکے، فجر کے 2 فرض سے پہلے، تو اس کو بعد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر انسان ایسے وقت مسجد میں پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو، تو انسان یہ نفل کی 2 سنتیں جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو انسان اپنی جماعت میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد نماز پڑھے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے، امام تکبیر کہہ دے، تو اس کے بعد صرف فرض نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ امام نے تو فرض نماز کی نیت کر دی اور شروع کر دیا، اور مقتدی کہے کہ میں پہلے اپنے 2 سنت پڑھ لوں، اس کے بعد امام کی نماز میں شامل ہو جاؤں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب فرض نماز امام سے شروع ہو جائے، امام شروع کر دے فرض نماز، تکبیر کہہ دے، پھر جب جو انسان آئے وہ بھی اس کے ساتھ فرض نماز ہی پڑھے، ایسی صورت میں انسان نفلوں کو بعد میں پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، صبح کی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں، تم نے مزید 2 رکعتیں کیسی پڑھی ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے 2 رکعتیں سنت جو فرضوں سے پہلے ہے وہ نہیں پڑھی تھی، تو ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہم کبھی کبھار ہماری آنکھ دیر سے کھلی اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پہلے 2 سنت پڑھیں پھر فرض پڑھیں، تو فجر کی 2 فرض پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اشراق کے وقت میں 2 سنتیں پڑھ کے ان کی قضا ادا کر دیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل پر خاموش رہتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے، منع نہیں فرماتے تھے، تو
وہ اصل میں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، وہ ایک دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرمایا، اس پر تنقید نہیں کی۔ اور جب اسی طرح ایک شخص نے جماعت ہو رہی تھی اور اس نے آ کر اپنی نمازیں پڑھی الگ سے پہلے اور پھر جماعت میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ فرض کے ہوتے وقت سنت کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ اچھا، اب ان نمازوں سنت موقدہ کی نمازوں کی رکعات کی تفصیلات۔ نماز فجر میں 2 فرض، اس سے پہلے 2 سنتیں، تو کل 4 رکعتیں۔ نماز ظہر کی 4 فرض ہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں، اس کے بعد 2 سنتیں، تو کل 10 رکعتیں۔ نماز عصر کی 4 فرض ہیں۔ نماز مغرب میں 3 فرض ہیں اور اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، تو کل 5 رکعتیں ہیں۔ نماز عشاء میں 4 فرض ہیں اور نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں، کل 6 رکعتیں۔ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے عشاء کی نماز کو بہت لمبا بتاتے ہیں کہ پہلے 4 رکعت پڑھو نفل، پھر 4 رکعت عشاء کی پڑھو، پھر 2 رکعت نفل پڑھو، پھر وتر پڑھو۔ یہ جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے۔ عشاء کی نماز صرف 4 فرض اور 2 سنت اس کے بعد پڑھتے ہیں، سنت موقدہ۔ جو نماز وتر ہے وہ اصل میں رات کی نماز ہے، جو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکتے ہوں تو وہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں، کیونکہ وتر کی جو نماز ہم وتر پڑھتے ہیں وہ سیلف اپنے طور پر الگ نماز ہے، جو کہ اصل میں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نفلی نماز ہے، یہ فرض نہیں ہے، مگر یہ ایسی نفل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، تو گویا کہ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو کبھی نہیں چھوڑا، تو ہمیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خطرہ ہو رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی میں وتر پڑھ لے، یعنی وتر کو چھوڑے نہ، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بہترین وقت وتر پڑھنے کا وہ ہے جب انسان عشاء کے 4 رکعت اور 2 رکعت سنت موقدہ عشاء کے بعد پڑھے اور اس کے بعد وہ سو جائے، اور سو کر جب اٹھے تو قیام اللیل کی نفلیں پڑھے، اور جب جتنی نفلیں اللہ اسے توفیق دے وہ پڑھ لے، تو اس کے بعد یہ تہجد کی نماز کے بعد جب نفلیں پڑھ لے 2 رکعت کر کے، اور سنت سے 8 رکعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رات کی نمازوں میں 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر وتر، اس کے بعد انسان وتر پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو وتر کے 2 رکعت اور پھر 1 رکعت آخر میں، تو اس طرح سے وتر جو ہے اصل میں عشاء کا حصہ نہیں ہے، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے نماز ہے۔ اچھا، اب میں کچھ ایسی جیسے دیکھیں نفل نماز کی ایک قسم ہم نے پڑھی ابھی تک، وہ ہے سنت موقدہ، جو 5 وقت کے فرض نمازوں سے یا تو پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن کچھ اور نفل نمازیں بھی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے، ان میں سے نماز چاشت ہے۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، الحمد کہنا بھی صدقہ ہے، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کو برائی کرتے دیکھے تو انسان اسے روکے، تو اس سے یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اس انسان کو ہم نے گناہ سے بچانے کی کوشش کی تو ہم نے یہ صدقہ کیا۔ اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہے، گویا کہ چاشت کے وقت میں انسان جب 2 رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو اس کا جو ثواب کیا ہے، یہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جوڑ دیے ہیں ہمارے جسم میں، ہر جوڑ کے لیے صدقہ اس کے صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دے دیا، یعنی ہمارے جسم میں کتنے جوڑ ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بیچ میں جوڑ ہے، یعنی کہ بے شمار جوڑوں کا ہمارا صدقہ ان 2 رکعت سے ہوتا ہے۔ اور چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے؟
تو چاشت کا وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے کچھ 15 منٹ کے بعد جو ہے 10-15 منٹ کے بعد جو ہے وہ چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاشت کی نماز جو اس کے کچھ اور نام بھی ہے، اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق کی نماز جو ہے وہ جب چاشت کی نماز کو جب ہم فجر کی نماز کی کچھ دیر کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اس کو اشراق کہتے ہیں، اگر اس کو تھوڑی سی دیر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے نام ہیں، مگر جو یہ دن کی نفلیں ہیں جس کی زیادہ سے زیادہ سنت سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، لیکن انسان چونکہ نفلی نمازیں جتنی بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ 8 رکعت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر پڑھیں، اور اس کی کم سے کم 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت سے بھی کفایت ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے اگلی حدیث میں پڑھا کہ یہ ہمارے جسم کی سارے جوڑوں کا صدقہ نکلتا ہے، لیکن اس کو 8 رکعت 2 رکعت کر کے 8 تک پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ 2 کر کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نفلی نمازیں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ اول وقت میں جب چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اشراق ہوتی ہے، اشراق کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر ہم نے چاشت کی نماز کو یعنی دن کے وقت جو نفل پڑھے جاتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد جو نفلی نماز ہیں جو سنت سے ثابت ہے، تو چاشت کی نماز کے کتنے وقت ہو گئے؟ فجر کے نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا، اس کے تقریباً 15 منٹ 10-15 منٹ کے بعد، یا پھر زوال ہونے سورج جب بالکل اوپر ہوتا ہے پھر زوال شروع ہوتا ہے، تو جب سورج بالکل اوپر چڑھ جاتا ہے تو ہمارے سروں پر ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے تک جو ہے وہ چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس کی زیادہ سے زیادہ 8 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ، ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی، تو میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ چاشت کی نمازوں میں لمبی تلاوت نہیں ہے، لمبی قرات نہیں ہے، انسان جو مختصر صورتیں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے اس میں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو رات میں نفل نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لمبی رکعتیں پڑھنا تھا، مگر دن کے وقت چونکہ انسان کو ظاہر دن میں بہت سے اور کام کاج ہوتے ہیں، تو انسان مختصر کر کے پڑھ لے، چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ لیں تو وہ کفایت کر جائے گی، مگر رکوع اور سجدہ میں جلدی نہ کرے انسان۔ رکوع بھی پورا اچھی طرح سے، جیسے ہم نے نماز میں پڑھا، نماز کے طریقے میں کہ رکوع اچھی طرح جب تک انسان کی کمر بالکل ایسے نہ جھکے کہ انسان کی کمر جو ہے وہ بالکل ایک 90 کے اینگل پر ہو، اس کا سر اور کمر جو ہے پوری طرح سے سیدھا ہو، اس طرح جھکے، تو رکوع میں کم از کم جو ہم پڑھتے ہیں اتنی سکون سے 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اطمینان سے، سیدھا کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جو سجدے کا ہم نے سیکھا کہ سجدے میں جا کر ہم سجدے کے پوری جو اصل اس کا طریقہ ہے، جس طرح سے ہمارا جسم ہونا چاہیے، اس پوزیشن میں آنے کے بعد انسان چاہے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے سکون سے، تب بھی سجدہ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی سجدے میں صرف ٹھونگا نہ مار دے زمین پر، یا رکوع میں صرف ایسا کہ ابھی تو جھکا بھی نہیں اور اٹھ جائے، اس طرح سے نہ کرے، مگر نماز کی جو قرات ہے وہ ہلکی کر دے، کم کر دے، چھوٹی رکعتیں پڑھ لیں۔ جب بعض لوگوں نے یہ اس حدیث میں جو 8 رکعت کا ذکر ام ہانی نے کیا ہے اس کو نماز شکرانہ کی نماز کہا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز تھی ہے۔ تو چاشت کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ وہ سورج جو زوال سے کچھ دیر پہلے، یعنی انسان جب سورج بالکل ہمارے سروں پر آتا ہے اس سے ذرا سا پہلے جو وقت ہوتا ہے، یعنی ظہر کی نماز سے سمجھنے شروع ہونے سے پہلے 20 منٹ پہلے تک انسان پڑھتا ہے، تو وہ سب سے افضل وقت ہے چاشت کی نماز پڑھنے کا۔
جو چاشت کی نماز جو اول وقت کا اشراق کے وقت پڑھنے کے لیے یہ حدیث ہے، اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ تو یہ جو 2 رکعت ہے، تو یہ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بتائی ہے، مگر اس میں کیا بات ہے کہ انسان اپنی فرض نماز جو فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد اٹھ نہ جائے، جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ پھر سورج طلوع ہونے کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد جو 2 رکعت پڑھتا ہے انسان، تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ یہ ہے تو نماز چاشت تھی، لیکن اشراق کے وقت میں پڑھی جائے اور اس طرح سے پڑھی جائے کہ فجر کے بعد کوئی انسان سکون سے وہیں بیٹھ کے اذکار کر رہا ہے، دنیا کے کسی معاملے میں نہیں الجھ رہا ہے، تو پھر اس کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ جو چاشت کی نماز ہے انسان سفر میں بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سفر میں عام طور پر ہم سنت موقدہ نہیں پڑھتے، اور سنت موقدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے قصر کیا کرتے تھے اور سنت موقدہ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن چاشت کی نماز جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں ہم سفر میں بھی اور حضر میں، یعنی اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب سفر میں ہوتے ہیں جب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس نماز کا اوابین کی نماز بھی ایک نام ہے جو چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوابین کی نماز یہی چاشت کی نماز ہے جب اسے سورج کی شدت اختیار کرنے کے بعد پڑھا جائے تو یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، یعنی جب تھوڑا سا دیر سے انسان پڑھتا ہے اس کو، یعنی چاشت کی نماز کو، جیسے میں نے بتایا کہ جو اس کا آخری وقت جب ہوتا ہے اس وقت پڑھتا ہے تو یہ اوابین کی نماز ہے کہلاتی ہے۔ اچھا، چاشت کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جو کہ یہ دن کے وقت پڑھی جا رہی ہے، تو دن کی نمازیں جو ہوتی ہے وہ سری ہوتی ہے، ان کو خاموشی سے ہم جو پڑھتے ہیں اپنے ہونٹ ہلا کر پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنا ہے۔ اچھا، چاشت کی سنت چھوٹ جائے تو کیا اس کی قضا کر سکتے ہیں؟ تو اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے اچھا خاصا لمبا وقت ہوتا ہے۔ انسان اس کو اشراق کے وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے، تو اتنے سارے وقت میں جب انسان نہیں پڑھ سکا تو پھر اب اس کی قضا بعد میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ساری باتیں چاشت کی نماز کے بارے میں۔ ایک اور اہم نفل نماز ہے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، ٹھیک ہے۔ تحیۃ الوضو جو ہے یہ ہے تو نفل نماز، ٹھیک ہے، لیکن جب انسان وضو کرتا ہے، چاہے دن میں رات میں کبھی بھی وضو کرے، ٹھیک ہے، صرف نمازوں کے لیے نہیں، عام نمازوں کے لیے نہیں، ویسے ہی کبھی بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر وقت باوضو رہنا پسند کرتے تھے۔ تو انسان اگر اس کی عادت ہے کہ وہ وضو کرتا ہے، وضو بھی ایک عبادت ہے، اپنے طور پر بھی ایک عبادت ہے وضو کرنا، تو انسان جب وضو کر کے اچھا سا وضو کرے اور پھر بغیر کسی چیز میں مشغول ہوئے 2 رکعت پڑھے تحیۃ الوضو کے، تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اور انسان اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے حدیث ہے صحیح بخاری 159، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ بچار نہ کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی باوضو رہنا بہت بہتر ہے ایک مومن کے لیے۔ اس کی فضیلت میں ایک اور بھی حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث صحیح بخاری 1194 کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت فرمایا کہ اے بلال، تم مجھے امید کا کام بتاؤ، تم مجھے امید کا کام بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو، یعنی تمہیں امید ہو کہ تمہیں اس کام کو اللہ نے پسند کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا، کیونکہ میں نے رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اسلام میں جو عمل بھی میں نے کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ جس عمل سے مجھے نفع کی توقع ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے
دن یا رات میں پوری پاکی حاصل کی تو جتنے نوافل میرے لیے مقدر تھے وہ میں نے ادا کیے. یعنی نوافل کی کثرت کرنا اور وضو باوضو ہونا اور وضو کے بعد کی جو نماز پڑھنا، اس کی فضیلت ہمیں یہاں پر ثابت ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 234، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کے دل لگا کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کہ یہ جو نمازیں میں نے بتائی، چاشت کی نماز اور یہ جو تحیۃ الوضو کی، یہ ساری نمازیں مرد اور عورت کے لیے برابر ہے. یعنی کوئی تفریق نہیں ہے اس میں کہ مرد جیسا کرے یا عورت کرے، ان سب کے لیے یہ نمازیں اسی طرح ہیں اور ان کا جو ثواب اسی طرح ہے. ایک تحیۃ المسجد کی نماز ہوتی ہے. تو دیکھیں، اگر ہم انسان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، تو اگر انسان وضو کر کے مسجد میں چلا جاتا ہے فوراً اور تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو وضو کی تحیۃ الوضو کی نماز ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ بھی ہو تو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب اجر ثواب بھی مل جائے گا. اور فجر کی اذان، دیکھیں فجر کی اذان کے بعد فجر کے لیے ہم نے وضو کیا، اب ہم فجر کی سنت پڑھنے ہوتے ہیں، تو اب کیا اس سے پہلے ہم تحیۃ الوضو پڑھیں گے 2 رکعت؟ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اگر ہم 2 رکعت سنت پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں تحیۃ الوضو کا بھی اجر و ثواب مل جائے گا. تو مفہوم کیا بنا کہ جب انسان کسی نماز کے لیے وضو کر کے فوراً وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اصل میں تحیۃ الوضو کا خود بخود اجر اس میں شامل ہو جاتا ہے، اگر انسان کانشیس رہے. یعنی کہ ایک انسان کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وضو کے تحیۃ الوضو کا بھی اجر دے دے گا مجھے. ٹھیک ہے، تو انسان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے. مگر جیسے عام انسان قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھنے کا ارادہ ہے یا عام باوضو رہنے کے لیے کا ارادہ ہے، تو اس وقت اگر انسان وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے الگ سے پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ اس کی نماز اس کی تحیۃ الوضو کی نماز ہوگی. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے لیے وہ وضو کر کے پڑھے گا نماز کوئی بھی، تو پھر یعنی فرض نمازوں کی بات ہے یا سنت موقدہ پڑھتا ہے تو اس کی جو تحیۃ الوضو اس میں شامل ہو سکتی ہے. اس کو بس اس کی نیت دل میں رکھنی ہوگی کہ ہاں میں انشاءاللہ مجھے اللہ تحیۃ الوضو کا بھی اجر و ثواب دے گا. اگر یہ جو نماز ہے یہ فوراً پڑھنی ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو نماز کو فوراً پڑھنا ہے اور پوری توجہ سے نماز پڑھنی ہے. اور مسجد میں انسان جب داخل ہوتا ہے تو اذان اگر ہو رہی ہے تو پھر اذان کو سن لے پوری طرح سے، اذان کا جواب دے دے، دعا مانگ لے جو شفاعت کی دعا ہے. اس کے بعد تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد، یہ جو اگر اس وقت 2 رکعت پڑھے گا تو اس کو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اجر و ثواب انشاءاللہ مل سکتا ہے. الحمدللہ یہ کچھ نفلی نمازوں کا ذکر ہے. اس کے بعد علاوہ بھی کچھ سبب کی نمازیں ہوتی ہیں، نماز استخارہ بھی ہوتی ہے، نماز تسبیح بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں.